际广播电台 China Radio International ریڈیو چین کی اردو سروس بیجنگ سے نشر ہو رہی ہے۔ شاہد افراز خان۔ سامعین، اس پروگرام میں کوشش رہتی ہے کہ سی پیک سے جڑے اہم موضوعات پر بات کی جائے اور چینی سماج سے جڑے اہم پہلوؤں سے متعلق بھی آپ کو آگاہ رکھا جائے۔ سامعین، آج ہماری بات چیت کا موضوع ہوگا سی پیک کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان زرعی تعاون کے امکانات، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں چین کی جو زرعی مشینیں ہیں وہ کسانوں کی زندگیوں کو آسان بنا رہی ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے بات کی ہے ماہر امور چین جناب سید کمال حسین شاہ سے۔ ایک بریک کے بعد آپ کو ان کی بات چیت سنواتے ہیں۔ سی پیک راؤنڈ اپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے۔ جی سید کمال حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت بھی شامل ہے، اور ابھی ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو زرعی مشینیں ہیں چین کی بدولت وہ بھی اب جا رہی ہیں، تو یہ جو کسانوں کی زندگیاں ہیں ان میں قدر آسانی لا رہی ہیں۔ تو اس والے سے آپ سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پیش رفت کو۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت مہربانی۔ اصل کبھی دیکھیں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان میں تقریباً 60+ % لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو زراعت سے تعلق ہے یا زراعت کی جو اشیاء ہیں ان سے تعلق ہے، وہی مین ریونیو ہے ہمارا۔ تو الحمدللہ میں ایک سی پیک کو پاکستان کے لیے نعمت سمجھتا ہوں اور بہت بڑا اللہ کا ایک تحفہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پیدا کیا، چین کا یہ ایک سی پیک ہمارا ذریعہ بنا ہے، ہماری زراعت ترقی کی طرف جا رہی ہے، ورنہ ہم وہی 60 کی زراعت میں بالکل بند ہو گئے تھے، ہمارے وہی فصلوں کی نئی پیداوار مشکل ہو گئی تھی، ہم یورپ سے ہم جو چیزیں بیج وغیرہ لینا یہ چیزیں لینا بہت زیادہ کاسٹلی پڑ رہا تھا، ہمارے کسان پرانے طرز کی زراعت سے وابستہ تھے، ہم جدید دور کی زراعت سے دور ہو چکے تھے، لیکن الحمدللہ سی پیک کے آنے کی وجہ سے اور زراعت کو سی پیک میں مین حصہ بلکہ مین چیز لانے کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھ لیں تو ایک گرین چلی جو تھی، جو ریڈ چلی تھی، انہیں پورا ایک سیکٹر بنا دیا وہاں پہ انڈسٹری سی پیک اس میں لے، تو یہاں پہ سی پیک کی وجہ سے پاکستانی زراعت ترقی کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں، چاہے وہ سوات کا، لاہور کا، سندھ کے علاقے کا، ایون کہ بلوچستان کا بھی، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیونکہ جدید مشینری کی کچھ مشکلات تھے بہت زیادہ پہلے کسانوں کے لیے کام کرنا، اور جدید مشینری مہنگی بھی تھی، اور جو عام دیسی مشینری تھی اس میں بندوں کی اس طرح حفاظت بھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ جو چائنا کی جدید مشینری اور کم قیمت پر معیاری انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہمارے لوگوں کسانوں کو مہیا ہے، اور میں عمومی طور پہ دیکھتا ہوں لوگ مختلف کسان وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ اپنی جو چائنا کی مشینری ہے یوز کرتے ہیں، وہ شیئر بھی کر رہے ہیں، جس سے ان کی فصلوں میں بھی پیداوار میں زیادہ ہو رہا ہے، اور جو ان کی افرادی قوت چاہیے تھی زیادہ، لوگ خرچہ ہو رہا تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ تو مختلف چائنا کی یہاں پہ کمپنیز آ چکی ہے پاکستان میں، اور کچھ پاکستانی کانٹریکٹر ہے وہ یہاں پہ چائنا کی مشینری لا رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں، قسطوں پہ بھی دے رہے ہیں، اور بعض ٹائم وہ کچھ گورنمنٹ کی اسکیم ہے ان میں بھی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانی زراعت ترقی کر رہی ہے سی پیک کی وجہ سے، اور ہر سیکٹر میں، چاہے پھل ہو، چاہے ہمارے گندم ہو، چاہے ہمارے میں نئے بیج کی ہائیبرڈ سیڈس ہوں، ہر چیز ہم الحمدللہ ترقی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح چونکہ آپ نے اپنی بات چیت میں مشینری کا ذکر کیا، ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، اور وہ بھی ایک ایسے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں جن کی معیشت کا بڑی حد تک جو دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے، وہاں پر جدید ٹیکنالوجی کی بدولت جو ہے زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ جو ہے وہ ممکن بھی ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کو سننے والوں میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے، تو ہمیں آج جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا کیوں لازم ہو چکا ہے تاکہ زراعت کے مزید ثمرات ہمارے سامنے آ سکیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ زراعت کی ترقی کے لیے جدید مشینری لازمی ہے، اسپیشلی آپ مختلف سیکٹر پاکستان آپ دیکھیں، پہاڑی علاقہ بھی ہے، ریگستان بھی ہے، میدان بھی ہے، خاص کر پہاڑی علاقے میں کبھی آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ چھوٹے بڑے آپ کا ٹریکٹر یا بڑی مشینری آپ کی زمینوں تک نہیں جا سکتی، مشکل ہوتی ہے، جبکہ ان علاقوں میں بہترین چاول کاشت کیا جاتا ہے، دیگر فصلیں بڑی اچھی کاشت کی جاتی ہے، جس کی پورے پاکستان میں مانگ بھی ہے۔ تو چائنا کی وجہ سے یہاں پہ چھوٹی مشینری آ چکی جو ایک بندہ خود ڈریگ کر کے اپنی فصلوں میں لے کے جا سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بہتری ہے۔ وہی کام جو پہلے کسان اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا وہ مشین کی وجہ سے 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے، جو اس سے پہلے 2-3 دن لگ جاتا ہے۔ اسی طرح میدانی علاقوں میں کبھی آپ دیکھیں، ہم گندم کٹائی میں ہمارے دوسری مشینیں تھی، بڑی کاسٹلی پڑی تھی، بڑے مسائل پیدا ہو گئے، لیکن چائنا کی وجہ سے وہ مشینری ایسی مشینری آ چکی ہے جس کی وجہ سے اب گندم کٹائی میں جو پہلے
کئی دن لگتے ہیں، اب تک گھنٹوں میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے جو اسپیشلی ہمارے فارمنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں زراعت سے ریلیٹڈ. اور آپ اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ چائنا حلال میٹ پاکستان سے ہم بھیج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ اور ابھی دوسرے پروجیکٹ کا بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے گندم اسپیشلی جو اپنا جو چارہ بنانے کی مشینیں تھی، ہم دیکھیے ہمارا جو نظام تھا اس میں لوگ کرتے تھے، بچوں کو ہاتھ آ جاتے تھے، مشکلات ہوتی تھی، یا موٹر لگا کے وہ بجلی بہت زیادہ لیتی تھی، وہ بھی مسائل پیدا ہوتے تھے. لیکن اب جو چائنا نے جدید مشینری لائی ہے، بلکہ کم قیمت پہ وزن بھی کم ہے، چیز بھی انٹرنیشنل لیول کیا، لوگوں کی چیزوں میں بہتری ہو چکی ہے. تو جدید مشینری کو استعمال کر کے زراعت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح یورپ نے اور دیگر ممالک نے ترقی کی، اور چین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. وہ جس طرح جدید مشینری استعمال کرتے ہیں اپنی زراعت کو ترقی دے رہے ہیں، اسی وجہ سے وہی جدید مشینری جب پاکستان میں ہم استعمال کریں گے، ہماری زراعت کی ترقی آئے گی. اس کی وجہ سے ملک میں ریونیو بھی آئے گا، اور جو بے روزگاری یا روزگار کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں گے. اور ملک میں جو کاشتکاری کا نظام سے وابستہ ہے، جب جدید کاشتکاری کے نظام سے وابستہ ہوں گے، جدید بیج استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے ہماری زراعت ترقی کرے گی اور چیزیں بہتر آئیں گی. اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سوات کے چاول ہوں یا ہزارہ ڈویژن کے یہاں پہ آلو اور دیگر سبزیاں، پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلیز کی اب بادشاہ کا لگی ہے، پھر کنولا بیج کی، اور اس کے علاوہ کاٹن میں دیکھ لیں، اور ہمارے آم جو ہیں اس کی بھی گرین فارمنگ کی. چائنا کی جدید تعاون سے ہر شعبے میں ہم ترقی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز میں بھول گیا بتانا، شیشم کا درخت لگا رہے ہیں، وہ سلک کا کام وہ بھی جدید مشینری جدید لیول پہ دے رہے ہیں، آسان قسطیں دے رہے ہیں. بانس کی بڑی اچھی یہاں پہ وہ چیز چائنا سے چیزیں سیکھ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ نئی ورائٹی شروع ہو گئی. تو یہ ہے کہ زراعت کی وجہ سے جدید مشینری اسپیشلی چائنا کے ساتھ سی پیک کے تعاون کی وجہ سے ہمارے کسان نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور نئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ملک میں، اور ملک میں چیزیں بہتری ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ سبزی منڈیوں میں جائیں گے، آپ کو نئی جدید سبزی، جدید یہ مطلب ہے ان کے ہائیبرڈ سیڈ سے وہ پیدا شدہ آپ کو مقدار میں چیزیں ملیں گی. تو وہ کسان کے لیے بھی اچھا ہے اور عوام کے بھی اچھا ہے. تو یہ ہے کہ سی پیک ایک پاکستان کے لیے زبردست چیز ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آنے چند سالوں میں جب سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہے تو ہمارے کسانوں کو مقامی سطح پہ بھی تربیت دی جائے گی. آلریڈی دے چکے ہیں، پنجاب میں کنولا کے بارے میں، گرین چلی کے بارے میں، مینگو کے بارے میں دی، ریسرچ سینٹروں میں لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے. لیکن یہ بہت زیادہ پیمانے میں جب دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ بہتری آئے گی اور ملک میں خوشحالی آئے گی. اسی طرح آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم کسانوں کے امور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سی پیک کے جہاں سید کمال حسین شاہ صاحب ہم بے شمار ثمرات اور دیکھ رہے ہیں، وہاں یہ بھی ایک مثبت چیز دیکھنے میں آئی کہ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو طلباء ہیں، بالخصوص جو زرعی شعبے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے چین کا رخ کیا، اور جب وہ واپس پاکستان گئے تو انہوں نے وہاں پر اپنے کامیاب تجربات بھی متعارف کروائے. تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سی پیک یہ جو سمر ہے اداروں کے درمیان تعاون کے حوالے سے، بالخصوص جو زرعی تحقیق سے وابستہ ادارے ہیں، تو یہ پاکستان کے کیسے مفاد میں کام کریں گے؟ جی بہت زبردست اور بڑی اچھا آپ نے بتایا. بلکہ میں یہ میرے مشاہدے میں تھا، میں نے کافی سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، اسپیشلی پنجاب میں، جنوبی پنجاب کے اسٹوڈنٹ تو چائنا میں گئے، وہاں پہ ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی، واپس آ کے انہوں نے جاب نہیں کی بلکہ اپنی لینڈ کو ڈیولپ کیا، بلکہ انہوں نے فارم ہاؤس بنائے ہیں، اسپیشلی انہوں نے گرین فارمنگ کی طرف گئے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں دیکھیں تو وہ بہت زبردست ہوا ہے. تو ضرورت ہے سمجھ کیا کہ ہمارے یہاں پہ مقامی سطح پہ ہماری گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کو انگیجمنٹ کر کے لوگوں کے ساتھ، اسپیشلی ہمارے یہاں پہ لوکل باڈیز کا جو نظام ہے، ان لوگوں ہمارے کسانوں کو انگیجمنٹ کریں، ان لوگوں کو چائنا سے جو پراپر وہاں سے ہمارے بندے بھی سیکھ کے آ چکے یا چائنیز کو یہاں بلائیں، پراپر ٹرانسلیٹر، لوگوں کو مقامی تربیت دی جائے. اور اس میں پاکستانی اداروں کا کام ہے یہ لازان بنائیں کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے وہ ہر وقت پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور کی کوشش ہوتی ہے پاکستانی بڑی ترقی کریں، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا گھر ہے. تو ہمارے یہاں پہ زراعت کے جو ریسرچ سینٹر ہے وہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے تھوڑا سی تیزی لانی پڑے گی، جنگی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ اس طرف فل توجہ نہیں دے رہے. ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے زراعت کے محکمے کو، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ مقامی سطح، ڈسٹرکٹ سطح پہ گاؤں سے گاؤں جائیں، وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ بنائیں، ویڈیوز لیں، چائنا سے ویڈیو لے لیں، لوگوں کو مقامی سطح پہ انگیج کریں، انہیں ٹریننگ دیں. جب تک ہم لوگوں کو آگاہی نہیں دیں گے، لوگوں کو بتائیں نہیں، بے شک سوشل میڈیا ہم یوز کر سکتے ہیں، اخبارات یوز کرتے ہیں، ریڈیو، لیکن مقامی سطح پہ جب ایک گاؤں میں جا کے ایک زراعت کا بندہ چائنا کا ماڈل ایک ڈسپلے کرے گا، ٹی وی پہ دکھائے گا یا بیٹھ کر لوگوں کو بتائے گا، وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. تو اسے زراعت کے محکمے کو چاہیے، پاکستان میں صوبائی بھی اور قومی بھی، ان کو چاہیے کہ مل کے کام کریں
اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے چائنا سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنے آفیسرز کو بھی ٹریننگ کرے، یا یہاں پہ بڑے کسانوں کو یا اسپیشلی جیسے اسٹوڈنٹس چائنا سے پڑھ کے آئے ان کی سروسز حاصل کرے اور انہیں ڈپلائی کرے، مختلف بلوچستان میں بھیجیں، کشمیر میں بھیجیں، کے پی میں، گلگت میں، ہر علاقے کے مطابق. کچھ چائنا کا الحمدللہ جو لینڈ اسٹرکچر ایسا ہے کہ پاکستان سے ملتا جلتا ہے، گرم علاقے بھی ہیں، ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، ریگستان بھی. اس کے مطابق بندوں کو یہاں پہ سلیکشن کی جائے، زراعت کو کریں، لڑکوں کو انٹرنشپ دیا جائے یا ان لڑکوں کو کسی طرح انگیج کیا جائے، چاہے زرعی بینک کے ساتھ انگیج کر دیں. یہ لوگ مقامی سطح پہ جا کے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو تربیت دیں، لوگوں کو بارے میں بتائیں، جس کی وجہ سے ہماری زراعت بہت زیادہ ترقی ہوگی. ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں اس طرح بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں. کچھ میں کافی ساری دیکھ رہے ہیں چائنیز کمپنی یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ تو انگیجمنٹ لوگوں کو کر رہے ہیں، ورکشاپس کر رہے ہیں، لیکن ضرور مجھے پاکستان بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، تمام آبادی کو ٹچ ایک ورکشاپ یا 2 ورکشاپ نہیں کرتی. اس کے لیے ان بندوں کو ہائر کرنا پڑے گا جو اس کے چائنا سے پڑھ کے آئے ہیں. ہمارے ادارے ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں یا چائنیز سے یہاں پہ ان کے ایکسپرٹ کو بلائیں، انہیں یوٹیلائز مقامی سطح کریں، ڈسٹرکٹ وجہ کریں، پھر نیچے تحصیل کی وجہ، پھر اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. آپ چونکہ امور چین پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور چین کے حوالے سے اکثر اپنے مضامین میں آپ حوالہ بھی دیا کرتے ہیں، تو اس میں زراعت بھی شامل ہے. ہم نے حالیہ عرصے میں یہ دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے چین کی جو سالانہ اناج کی پیداوار ہے، ایک اس کا انہوں نے بینچ مارک طے کر دیا 650 ارب کلو گرام، اور حالیہ سالوں میں مسلسل اس ہدف کو نہ صرف حاصل کیا گیا ہے بلکہ ہر سال ہم اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ چین جو ہے وہ اناج کی پیداوار میں کافی حد تک خود کفالت جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے. تو آپ کو چین کا اس ماڈل میں کیا ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ چائنا دنیا کے سامنے رول ماڈل ہے، اور چائنا اس صدی میں، پچھلی صدی میں، بلکہ میں تو ابھی جو جدید انسان کی ترقی دیکھ لیں، اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ لوگوں کو غربت سے خطرہ غربت سے نکال کے تو ایک لائف سٹائل دینا چائنا کا ایک بہت بڑا کمال ہے. عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ بات ہو، ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے. چاہے ہمیں سیاسی نظام ہو، آپ دیکھیں جو سیاسی اسٹرکچر بھی ہے چائنا کا، ان کی ایک پارٹی ہے، وہ نظام الگ ہے اور ایک ان کی گورنمنٹ الگ، لیکن دونوں پیدل چلتے ہیں، عوام کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہی سسٹم پاکستان میں بھی چاہیے. اور آپ کبھی زراعت کے دن میں دیکھیں چائنا نے ہر سیکٹر کو، ہر علاقے کو اس کو پراپر تقسیم کیا گیا. اب دیکھ لیں بانس کی صنعت ہے، فروٹس کی صنعت ہے، ویجیٹیبلس کی صنعت ہے. چائنا نے اس پراپر اس لوگوں کو رکھا ہوا ہے، لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، لوگوں کو ان کے فوائد بتاتے ہیں. بلکہ چائنا میں تو یہ ہے کہ ایک ایک پھل کو یہ حفاظت کی جاتی ہے اور پراپر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، لوگوں کو مراد دیے جاتے ہیں. بلکہ جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں انہیں کوشش کی جاتی ہے ایگریکلچر کے بندے کو ایگریکلچر میں شامل کریں اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مراد ہے. ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ ان کے لوگ وہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی نہیں بلکہ اس سے معیاری زندگی اس سے گھر کے مقام پہ دیں. تو چائنا کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس سب کے سامنے ہے. انہیں جدید فارمنگ بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے کلچر کے ساتھ بھی انٹیکٹ ہے اور ترقی بھی کر رہے ہیں. یہی ہمیں ضرورت ہے ہمارے کہ چائنا کا فارم جو نظام ہے اس میں ہمیں کافی کرنا پڑے گا. ماڈرن جو اسپیشلی آپ گرین فارمنگ ہاؤس چائنا میں ہے، ٹنل ایگریکلچر ہے، وہ بڑی زبردست ویجیٹیبلز وغیرہ لگانا، وہی چیزیں ہمیں سیکھنا پڑیں گی. آپ چائنا میں دیکھ گھروں میں آپ مشین لگائی جاتے ہیں، چائنا میں آپ دیکھ لیں وہاں پھلوں کو کس طرح کھاتے، لیکن ہمارے یہاں پہ لوگوں کو رائے اس طرف لایا نہیں جاتا. کوشش یہ ہونی چاہیے چائنا کی، جس طرح چائنا کے لوگوں نے ترقی کی، چائنا کے لوگ جو اوپر جا رہے ہیں وہی ہمیں یہاں پہ لانا چاہیے. تو چائنا کی گورنمنٹ کا جو فوکس تھا وہ زراعت ہے. چائنا کی گورنمنٹ کا جو فوکس ہے ان کی عوام ہے. انہوں نے عوام کو خوشحالی دینی ہے، عوام کو ترقی دینی ہے، عوام کو معیاری خوراک دینا ہے. تو یہی آئیڈیا جب ہماری گورنمنٹ اٹھائیں گے، یہاں پہ الحمدللہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے پیچھے بڑا اچھا زراعت کے بارے میں چیز کی اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب انہوں نے اس وقت انہوں نے بھی کہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیچے ہمارے آفس میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہی کبھی وہ پراپر چیز ہمیں کافی کر لیں چائنا سے، تو الحمدللہ ہماری زندگیوں میں بہتر آ سکتی ہے، ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے اور یہ دنیا کے سامنے ایک نظیر ہے. جی صحیح. آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے بجا فرمایا اگر چینی حکومت کی سنجیدگی کی بات کی جائے تو جو چینی حکومت کا اولین دستاویز کہلاتی ہے وہ زراعت اور دیہی ترقی پر ہی مبنی ہوتی ہے. اور آپ سے ایسے میں یہ بھی ضرور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے تناظر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے ایک بڑا چیلنج ہے اور پاکستان اس سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے، زراعت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے.
جبکہ چین میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ کام کیا گیا ہے جدید زرعی اصولوں کی بدولت تو، اور چین کی جانب سے پاکستان کو تعاون بھی فراہم کیا گیا ہے، چاہے وہ سیلاب سے نمٹنے کے معاملات ہوں یا پھر ٹیڈی دل جیسے مسائل ہوں یا پھر خشک سالی کا مسئلہ بھی ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ سی پیک کی تعمیر کے تحت یہ جو چین اور پاکستان کا زرعی تعاون ہے یہ پاکستان کے زراعت کے لیے کیا ثمرات لائے گا؟ چین پاکستان ایک ایسا دوست جو آل ویدر فرینڈشپ ہے، اور زراعت سے پہلے میں چھوٹی چیز میں ہمارے دوستی کے نام پہ ہمیں پہلے پودوں کو اسپیشلی ہمارے ناردرن ایریا کے لوگوں کے لیے پودے دیے تھے، چیریز کے دیے، ابھی وہ دیکھ رہے ہیں وہی ہم چیری سے دیے، پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اب بہتر ہو رہی ہے، ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ضرور سمجھ کیا کہ چین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے اور زراعت پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ زراعت پاکستان کی بیک بون ہے اور پوری دنیا میں زراعت سے وابستہ ہے۔ ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہاں پہ فقدان یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی، ہم آگے جائیں گے، یہ سب چیزیں بنیں گی، کپڑا ہے تو زراعت کی وجہ سے، خوراک ہے تو زراعت کی وجہ سے، ہمیں لوگوں میں اہمیت جگانا پڑے گی زراعت کو کس طرح یوز کریں گے، اور چائنا کی جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لانا پڑے گا، ہمیں گھروں میں سبزیاں لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں چھوٹی جگہ پہ ہمیں فارمنگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جدید فارمنگ کی ضرورت ہے، سیدھی فارمنگ کی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ چین کے تعاون سے یہ چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، لیکن اس پہ جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ ہو، اور پراپر ہم جو پاکستان فور ویدر ہے، مختلف علاقہ ہے، ریگستان بھی ہے، میدانی علاقہ بھی ہے، پہاڑی علاقہ، اس کے مطابق لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اب روزگار بنسبت تلاش کریں، گھر میں روزگار پیدا کریں، لوگوں کو روزگار دیں۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہم جتنی زیادہ کوشش ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انگیج کریں تو پھر چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے بہتر ہو سکیں۔ جی بے حد شکریہ آپ کا سید کمال حسین شاہ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میں آخر میں یہ چیز کہوں گا، پاک چین دوستی زندہ باد۔